ایسا کرو شادیوں پہ جاتی ہو فرنٹ سے زپ کھول لو, فرنٹ سے اس کا تھوڑے سے بٹن کھول لو تاکہ تمہارا ڈریس نظر آئے. اور آپ بات مانتی گئی کیونکہ ان کی نظر میں اس نقاب کی عزت نہیں تھی, ان کی نظر میں اس عزت کی چادر کی قدر نہیں تھی, اور وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو آپ سے کمتر سمجھتے تھے اور آپ کو بھی اسی لائن پہ لانا چاہتے تھے, اور وہ جیت گئے اور آپ ہار گئے. ہمیں یہ دیکھنا ہے ہم جو کام کر رہے ہیں, ہم جس لائن میں ہیں, ہم جس فیلڈ میں ہیں, ہم نے جو اپنے اوپر یہ لبادہ اوڑھا ہوا ہے اس کی اللہ کے ہاں کیا اہمیت ہے. اگر ہم اپنے ہر کام سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اس کام کی میرے اللہ کے نزدیک کیا اہمیت ہوگی, یہ جو میں گھنٹوں محنت کر رہی ہوں کسی بھی کام کے لیے, کیا اللہ کے ہاں مجھے اپریشیٹ کیا جائے گا. یہ جو محنتیں میں کر رہی ہوں یونیورسٹیز کے لیے, یعنی پڑھنا بہت اچھی بات ہے, لیکن کیا میں جو یونیورسٹی میں ایکسٹرا ایکٹیویٹیز ہیں جو میں کر رہی ہوں, اتنی راتوں کو اتنی دیر تک جاگ رہی ہوں, اپنی نمازیں قضا کر رہی ہوں, کیا اللہ کے ہاں اس کی اہمیت ہوگی؟ آپ نے اپنی نمازوں کو کم کیا, ان کو اہمیت کم دی, آپ نے محبت کم کر دی, آپ نے اپنی صلاح کی, اپنی نمازوں کی عزت کم کر دی, آپ نے پھر ان کو انجوائے کرنا کم کر دیا, اور پھر کیا ہوا, آپ کو محسوس ہوا کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان میں جیسے اسپیس آ گئی ہے, وہ بانڈ اسٹرانگ نہیں رہا. بہت سے میسیجز آتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھتے ہوئے مزہ نہیں آتا. اگر آپ اس چیز کو اہمیت دیں گے, آپ کو پتا ہوگا کہ یہ میری نماز جو میں آج پڑھنے والی ہوں کل مجھے اس کا فائدہ ہوگا, یہ نماز میری معراج ہے. جب آپ کو پتا چلے گا مجھ پہ فرض ہے, میں کسی حال میں نہیں چھوڑ سکتی, تو آپ نہیں چھوڑیں گی. جب آپ کو پتا ہوگا کہ اللہ کے ہاں اس کا سوال کیا جائے گا, اللہ کے ہاں اس کی بہت اہمیت ہے, یہ میرے ہی فائدے کے لیے, تو آپ کبھی بھی نماز کی اہمیت کو اپنی نظروں میں کم نہیں کریں گے. تو جب لوگ آپ کو پردے کے بارے میں کہتے ہیں, آپ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں, آپ کو باتیں کرتے ہیں, تو آپ کے ذہن میں یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ اس پردے کی اہمیت میری رب کی نظروں میں بہت زیادہ ہے. یہ جو میں پردہ کر رہی ہوں, میں ان دین والوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہی, یہ دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہی, میں یہ اللہ کے لیے کر رہی ہوں. مجھے کسی سے اپریسیشن نہیں چاہیے کہ لوگ مجھے کہیں کہ ماشاء اللہ آپ کی بیٹی نے تو نقاب کر لیا, یا کوئی کہے کہ آپ کی بیٹی جو ہے نقاب کیوں کرتی ہے. دونوں حالتوں میں اگر آپ کو کرٹیسائز کیا جائے یا آپ کی تعریف کی جائے, آپ کو فکر کرنی ہے اپنے رب کی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں, میرا رب مجھ سے خوش ہوگا کہ نہیں, یہ عمل اللہ کے ہاں پسندیدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. دیکھیں, جب ہمیں کوئی پرابلم آتی ہے, لائک ہماری جاب میں یا ہمارے پیپرز میں, کسی بھی چیز میں, کسی رشتے میں, تو ان پرابلمز کی وجہ سے ہم اس کام کو چھوڑا نہیں کرتے کیونکہ ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. آپ کی جاب تھی, اب بہت ٹف کام آ گیا, یا سیزن ایسا آ گیا ہے جس میں کام بڑھ گیا ہے, تو آپ کو اپنی جاب کی اہمیت کا پتہ ہے, تو پرابلم کی وجہ سے آپ اپنی جاب نہیں چھوڑتے کیونکہ آپ کے دماغ میں کلیئر ہوتا ہے اس کو میں نہیں چھوڑ سکتا, اس کو میں نہیں چھوڑ سکتی, رائٹ. اسی طرح سے آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ پردے کی پرابلمز کی وجہ سے میں پردے کو نہیں چھوڑ سکتی, مجھے اپنی پرابلمز کا سلوشن چاہیے کہ میں اس کو کیسے کیسے سے ڈیل کروں, میں اس کو چھوڑ نہیں سکتی. جیسے آپ کو کوئی نومیریکل نہیں آتا, آپ کوئی کیمسٹری کا فزکس کا نومیریکل نہیں آتا, یعنی یہ جب ہم اسکول مطلب یونیورسٹی لائف میں تھے تو ہماری یہی پرابلمز ہوتی تھی نا. یا اگر آپ ہاؤس وائف ہیں تو بھئی آپ کو کوئی ڈش نہیں بنانی آتی اور ڈیمانڈ ہے یہ ساس کی کہ یہ بنانا ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ یہ نہیں کہتے نہیں سوری مجھے نہیں آتا, میں نہیں کر سکتی, آپ اس کو سیکھتی ہیں, آپ کسی سے شیئر کرتی ہیں. اسی طرح پردے میں بھی جب پرابلمز آتی ہیں تو کسی سے شیئر کرتے ہیں, پوچھتے ہیں اس کا حل کیا, یہ نہیں کہتے میں اس کو چھوڑنے والی ہوں. ٹھیک, تو اس کی اہمیت اپنے ذہنوں میں دوبارہ سے بحال کریں, اور پردے میں آپ نے جہاں پہ بھی اپنے آپ کو بہت لینینٹ کر لیا تھا, پردے کو لوز کر لیا تھا, وہ دوبارہ کریں. اپنے پردے کو اتنا پیارا, اتنا پاک, اتنا خوبصورت بنا لیں کہ آپ کو اس سے خود محبت ہو, کہ آپ کو دیکھنے والوں جو آپ کو دیکھے اس کو پردے سے محبت ہو جائے, آپ کو جو دیکھے اس کو اللہ یاد آ جائے. اتنا خوبصورت آپ نے اپنے پردے کو بنانا ہے. اس کو گلیمرائز نہیں کرنا, یعنی کہ آپ مطلب ملٹی کلرز کے ابایاز پہن رہے ہیں تو شاید دوسرے دیکھنے والے کہیں کہ شاید یہی دین ہے. نہیں,
میرا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ اس کو اتنا خوبصورت ایسے بنانا ہے کہ آپ کے کچھ بھی باڈی پارٹ آپ کا نظر نہیں آ رہا. آپ نے بہت اچھے طریقے سے پردہ کیا ہوا ہے, آپ کے جو ابھار ہیں جسم کے وہ بھی پرومیننٹ نہیں ہو رہے. اگر آپ نے گلوز چھوڑ دیے ہیں دوبارہ سے شروع کریں. اگر آپ نے ساکس پہننا چھوڑ دیے ہیں دوبارہ شروع کریں. اگر آپ کے بال شارٹ ہو گئے ہیں, ٹائٹ ہو گئے, ان کو لوز کریں اور اپنے نقاب کو بہتر کریں, اپنی آئی بروز کو کور کریں. جتنی ضرورت ہے اتنی آپ کی آنکھیں نظر آئیں, اس کے علاوہ نہیں. آپ دیکھیں, آپ دوبارہ سے ایمان کی حلاوت کو محسوس کریں گی, آپ دوبارہ سے اپنے آپ کو پاکیزہ محسوس کریں گی, آپ اس کو عزت دیں گی, رب آپ کو عزت دے گا. یہ رب کا حکم تھا کہ اپنے اوپر اوڑھنیاں اوڑھ لو, تو آپ نے وہ اوڑھنی اوڑھ لی. تو اب آپ نے اس سے محبت کرنی ہے, آپ نے اس کی عزت کرنی ہے. اور جب ہم دین پر چلتے ہیں, جیسے مرد حضرات داڑھی اپنی بڑھاتے ہیں, عورتیں اپنے اوپر حجاب ڈال لیتی ہیں, تو پھر ہمیں اس کی عزت کی خاطر بہت سی چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں. اس چیز کو نہیں چھوڑا جاتا. یعنی آپ عبایا پہن کے یا داڑھی اپنے ساتھ سجا کے اپنے چہرے پہ آپ نہیں جا سکتی سینما ہالز میں, آپ نہیں جا سکتی مہندی کے فنکشنز میں, آپ ایسی کسی جگہ پہ نہیں جا سکتی جہاں پہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہو. آپ کو اپنے آپ کو ان محفلوں سے دور کرنا ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے اپنے اندر ہی کہ مجھے حیا آتی ہے. میں نے جو یونیفارم اوڑا ہے, یہ ہمارا یونیفارم ہے نا, ہم سب ایک ہے نا, تو ہم سب کا دیکھیں جس طرح سے عمرہ کرنے جاتا ہے تو سیم سب کا ڈریس ہوتا ہے, رائٹ. اسی طرح سے ہم سب بہنوں کا ڈریس ایک ہی ہے, شاید کلر مختلف ہوں, میجورٹی بلیک پہنتی ہے, تو یہ ہمارا یونیفارم ہے اور ہمیں اس کی عزت کرنی ہے. اب دیکھیں دنیا میں جو بھی اپنا یونیفارم پہن کے باہر نکلتا ہے, اگر کوئی ٹریفک پولیس مین ہے, جب اس نے وہ اپنا ڈریس پہنا ہے تو مطلب ہی از آن ڈیوٹی, اور اس کو اس کی عزت کرنی ہے, اس کو جو کام آئے گا اس کو سالو کرنا ہے. ٹھیک, تو ہر انسان جب اپنا یونیفارم اوڑھ کے نکلتا ہے تو اس کی عزت کرتا ہے. تو جب آپ نے یہ یونیفارم پہن لیا, یہ عزت کا لباس پہن لیا, تو پھر اس کی عزت کی خاطر بہت سی چیزیں چھوڑ دینی ہیں آپ نے. ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آپ لوگ کم کر دیں جو آپ کو ویک کرتے ہیں, آپ کے ایمان کو ٹھیس پہنچاتے ہیں. ان کی نظروں میں اس دین کی اہمیت نہیں ہے, کیونکہ جن لوگوں کی نظروں میں دین کی اہمیت نہیں ہوتی نا, جو دنیا دار ہوتے ہیں, تو جب ہم ان سے اٹیچ ہونے لگتے ہیں نا, ہمارا دل جو ہے نا وہ دنیا سے اٹیچ ہونے لگتا ہے. یہ برحق کا یہ سچ ہے. جتنا زیادہ آپ دنیا دار لوگوں سے ملتے ہیں, جن کو دنیا کی فکر ہے, جن کو صرف دنیا کی ٹینشن ہے, جن کا گول جنت نہیں ہے, اگر آپ ان کے ساتھ بہت زیادہ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کے بھی غم وہی ہونا شروع ہو جائیں گے, آپ کی ٹینشنز بھی وہی ہونا شروع ہو جائیں گے. اپنے آپ کو چیک کریں, کیا آپ کی ٹینشنیں جنت ہیں؟ کیا آپ کی ٹینشن ہے کہ مجھے دین پر چلنا ہے؟ کیا آپ کی ٹینشن ہے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے؟ کیا آپ کو ٹینشن ہے کہ قبر میں کیا ہوگا؟ آپ کو ٹینشن ہے مجھے قبر کے 3 سوال آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ ہماری فکریں یہ کیوں نہیں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم بہت زیادہ دنیا دار لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں, وہ ہمارا انٹرسٹ اور چیزوں میں لگا دیتے ہیں اور اصل چیز سے ہم دور چلے جاتے ہیں. جب نئی نئی شادی ہوتی ہے, کیونکہ اکثر میری شادیوں کا سیزن ہے اور لڑکیاں کوشچن بھی پوچھتی ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں شادی کے بعد کیا کریں, کیسے کریں, اور کیسے اپنی ایمان کو قائم رکھیں, کیسے عبادات کریں. تو دیکھیں, شادی از اے پارٹ آف لائف بٹ اٹ از ناٹ یور گول. ٹھیک, اینڈ اٹ شوڈ ناٹ بی یور گول. شادی کو اپنا گول اور مقصد کبھی نہ بنائیں. یعنی کہ آپ کی ساری ایفرٹ یہ نہ ہو میری شادی ہو جائے, شادی ہو جائے, شادی ہو جائے. گھروں میں ایسا ہوتا ہے نا کہیں, کیونکہ گھر والے بہت زیادہ بولتے ہیں اب اس کی شادی ہو جانی چاہیے, اب اس کی ایج ہو گئی, اب شادی. تو اگر آپ بھی کہیں شادی 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 اور میں کیوں نہیں ہو رہی, کیوں نہیں ہو رہی, تو کیا ہوگا؟ آپ کا گول صرف وہی رہے گا, اور جب شادی ہو جائے گی تو پھر نیکسٹ کیا ہوگا آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. آپ نے سوچا تھا شاید شادی کا مطلب ہے کہ بس اپنے گھر سے دوسرے گھر چلے جانا ہے, دیٹس اٹ. آگے کیسے باقی لائف کو فیس کریں گے آپ؟ اپنا گول شادی نہ بنائیں, اپنا گول جنت بنائیں, اپنا گول دین کا کام بنائیں. تو پھر جب شادی ہو جائے گی, کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں نا, دعوتیں ہو رہی ہیں, نئے کپڑے پہنے جا رہے ہیں اور سب آ رہے ہیں آپ کے پاس بیٹھ رہے ہیں, اوکے. لیکن اس دوران بھی اپنا کام آپ نے نہیں چھوڑنا, جو آپ کی ڈیوٹیز ہیں, جو فرض نمازیں, ان کو ادا کرنا ہی کرنا. اور پھر اس کے بعد تھوڑی فرصت جب آپ کو ہو جائے, تھوڑے دن بعد, اس کے بعد اپنا دوبارہ دین و دعوت کا کام شروع کر دیں. بلکہ جب آپ کسی کی جیسے دعوتوں پہ جاتے ہیں, وہاں پہ بھی جا کے دین کی بات کریں. کوشش کریں کہ آپ دنیا دار لوگوں میں اگر آپ کو بیٹھنا بھی ہے تو دین کی بات کریں, اللہ کے خوف کی بات کریں,
تاکہ آپ اپنے دین سے اٹیچ رہیں، اس کی اہمیت آپ کی نظروں میں کم نہ ہو، اٹیچ رہیں، اس کی اہمیت آپ کی نظروں میں کم نہ ہو۔ کئی گرلز ہیں جب ان کو اپنے ارد گرد ویسا ماحول نہیں ملتا جو انہوں نے سوچا ہوتا ہے۔ آواز کی بار بار کیوں کہا جا رہا ہے وائس لو ہے؟ میں بالکل اپنے ہاتھ میں اب مائک کو لے کر بیٹھی ہوں، پھر آواز کیوں کم آ رہی ہے؟ اب وائس کلیئر ہے؟ ایکچولی میں بول رہی تھی اور آپ لوگوں کے اتنے میسیجز آ رہے تھے وائس سلو سلو، تو میں نے اپنا مائک ہی اتار دیا کہ میں ڈائریکٹ بولوں، لیکن آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ دیکھیں، جب ایک دو لوگوں کو آواز نہ آ رہی ہو اپنا نیٹ کا کنیکشن چیک کیا کریں، کیونکہ اگر میری طرف ٹھیک ہے، میں بار بار آپ کے کمنٹس دیکھتی ہوں تو پھر ظاہر ہے اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے۔ جی چلیں میں ریپیٹ کرتی ہوں کہ ہم جب کسی ایسے انوائرمنٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں جہاں ہمیں اپریشیٹ نہیں کیا جاتا، یعنی ہماری فرینڈز ہیں جو دین پر نہیں چل رہی، ہم جب دین پہ آتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہماری فیملی بھی دین پہ آ جائے، ہماری ساری فرینڈز بھی دین پہ آ جائیں، اور پھر ہمیں ایک سپورٹ سسٹم مل جائے گا اور پھر ہم بہت اچھے طریقے سے دین کو فالو کریں گے۔ جب ایسا نہیں ہوتا، ہمیں ایسا ماحول نہیں ملتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے کام کو چھوڑ دینا ہے۔ آپ کو اپنے کام کی اہمیت، اپنی ورتھ کا پتہ ہونا چاہیے۔ اپنے کاموں کو کوئٹ نہیں کرتے، اپنے کاموں کو نہیں چھوڑتے۔ مجھے ایک لیڈی کا کچھ دن پہلے میسج آیا اور اس نے مجھے کہا کہ میری 3 ماہ کی بیٹی ہے اور میں دن بھر سسرال والوں کو کام بھی کرتی ہوں، اپنے ہسبینڈ کا کام بھی کرتی ہوں، رات کو میری بیٹی مجھے جگاتی ہے، میری نیند بھی پوری نہیں ہوتی، اور پھر میں کبھی غصے سے یعنی اونچا بول دیتی ہوں اپنی بیٹی سے، تو میرے سسرال والے کہتے ہیں کہ تم نئی ماں نہیں بنی،
یعنی کہ تم واحد نہیں ہو جو ماں بنی ہو، ہم سب بھی ماں تھی، تو تم یہ کیا کر رہی ہو. تو وہ بہت پریشان تھی کہ مجھے اپریشیٹ نہیں کیا رہا تھا، نہ میرے ہسبینڈ اپریشیٹ کرتے ہیں. تو پھر ان کو میں نے یہی سمجھایا کہ دیکھیں ابھی فرسٹ پریورٹی کیا ہے، آپ خود اور آپ کی بیٹی. ٹھیک ہو گیا؟ کوئی آپ کو اپریشیٹ کرے یا نہ کرے، یعنی آپ کے ہسبینڈ آپ کو اپریشیٹ نہیں کرے، سسرال والے نہیں کرے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اپنی بیٹی کا حق ادا نہیں کرنا. اس کو محبت چاہیے، اس کو رحم چاہیے، اس کی تربیت اچھے طریقے سے کرنی چاہیے، وہ آپ کی فرسٹ پریورٹی ہے. ٹھیک؟ تو جتنا کام ہوتا ہے آپ سے، آپ اتنا ضروری کام کریں، اپنا فوکس رکھیں کہ آپ نے اپنے بچے کی تربیت اچھی کرنی ہے. اس کو تو نہیں پتا نا ماں کی نیند پوری نہیں ہوئی، وہ تو ڈیمانڈ ہے اس کی کہ مجھے بس اب دودھ چاہیے، وہ اٹھ گئی ہے یا اٹھ گیا ہے، اس کی ڈیمانڈ یہی ہے. تو پھر اگر آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو آپ کو سپورٹ نہیں کرتے، یعنی کہ دیکھیں میں نے پہلے کہا کہ ان لوگوں میں کام اٹھا بیٹھا کریں جو دنیا دار ہے، لیکن اگر وہ گھر والے ہی اپنے دنیا دار ہوں پھر کیا کیا جائے؟ پھر آہستہ آہستہ ان کو دین کی طرف لایا جائے. پھر بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسا اپنا ایک گروپ بنا لیں، چاہے وہ واٹس ایپ پہ ہو، کہیں پہ بھی ہو، جہاں لوگ دین پر چلنے والے ہوں، ان سے اٹیچ رہیں. اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں کہ سمجھے آپ نان مسلم اسٹیٹ میں ہیں اور وہاں آپ کے سسرال والے اور آپ کے ہسبینڈ دنیا دار ہیں اور ارد گرد آلریڈی جو ہے وہ مطلب اسلام نہیں ہے، تو اس میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو قرآن کو تھامے رکھنا ہے بس، کیونکہ وہ پھر آپ کا صرف آپ کے پاس قرآن ہی ہے اور وہ کافی ہے. اس کو باندھ کے رکھیں اپنے ساتھ، اس کو پڑھتے رہیں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ جس ٹریک پہ ہیں وہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. تو اگر آپ کو کبھی ایسا فیس کرنا پڑے، آپ کی شادی ہو جائے ایسی جگہ پر جہاں پر دنیا دار لوگ ہیں، آپ یونیورسٹی کالجز میں چلی گئی ہیں جہاں لڑکیاں جینس پہن رہی ہیں اور آپ کے پردے پر انگلی اٹھا رہی ہیں، تو آپ کو اپنے آپ کو نیچے نہیں گرانا. آپ کی جو چیز ہے وہ وہیں کی وہیں ہے. آپ کو اپنی اہمیت کا پتہ ہونا چاہیے، رائٹ؟ اپنی ورتھ کو جانیے، آپ کی بہت ضرورت ہے، آپ کے دین کو آپ کی بہت ضرورت ہے، اور آپ کے اندر جو سکل ہے اس کو یوز کریں. کوئی اپریشیٹ کرے یا نہ کرے، آپ نے اپنے آپ کو خود اپریشیٹ کرنا ہے. آج کا ٹاپک میرا یہی تھا کہ جس اوڑھنی کو آپ نے اوڑھا ہوا ہے، جس چادر کو آپ نے اوپر اوڑھا ہوا ہے، اس کی اہمیت کو جانیں، اس سے محبت کریں، اس کی عزت کریں. اور اگر کہیں سے بھی آپ نے اس کو لوز کیا ہے تو دوبارہ سے اٹھ جائیں، دوبارہ سے ٹھیک ہو جائیں. آپ دیکھیں گے جتنا آپ اپنے آپ کو کور کریں گی انشاءاللہ اتنا سکون آپ کو ملے گا انشاءاللہ. اپنی دعاؤں میں مجھے، میری پوری ٹیم کو، میرے گھر والوں کو اور میرے بیٹے کو یاد رکھیے گا. اپنے کوشچنز ڈراپ کرتے رہیں. پلس اگر آپ کی سکسیس سٹوری ہے پردے سے ریلیٹڈ، یعنی آپ نے پردہ کیا اور آپ کو پرابلمز آئی، انہوں نے آپ نے ان کو کیسے کیسے فیس کیا، اگر آپ اپنی سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اپنی ایڈمن سے شیئر کر سکتے ہیں یا ہمیں ان باکس کر سکتے ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.